میں ابھی آج بڑا افسردہ بیٹھا تھا کہ ادھر جو ناران باغان میں جو دریا اچھلے پہاڑ غصے میں آئے، جو خود نہیں آئے، یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، اور شراب اور زنا کے اڈے کھل گئے، تو بے جان پہاڑوں کو بھی خیرت آئی، اور پتھروں کو بھی خیرت آئی، اور بادلوں کو بھی خیرت آئی، جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں، برستے ہیں، لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پہاڑ چیخ اٹھے، بادل پکار اٹھے، زمین تھرتھرا اٹھی، اور انہوں نے اپنا انتقام لیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے خیبر پختونخوا کے سیاحتی علاقے سوات کے اندر ایک شدید کلاؤڈ برسٹ کے بعد اچانک سے آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ چند ہی گھنٹوں کی موسلادھار بارش نے پورے کے پورے گاؤں بہا دیے، درخت، مکانات، فصلیں اور پل پانی کے ریلوں میں بہہ گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق کچھ گاؤں مکمل طور پر بہہ گئے، لوگوں کی جمع پونجی اس پانی کے اندر بہہ گئی، کاروبار تباہ ہو گئے اور سینکڑوں لوگ جان کی بازی ہار گئے اور سینکڑوں خاندان بے گھر ہو گئے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری ہمدردیاں ان کے وارثوں کے ساتھ ہیں۔ ابھی اپنی طرز کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ہر سال اس طرح کے سیلاب آتے رہتے ہیں، پر کوئی پراپر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے کہ پانی کو نکالا کیسے جائے اور کوئی ڈیم بنا کر اس کو سٹور کیسے کیا جائے۔ سیلابی پانی کا راستہ روکنے والے لوگوں پر، جو کہ دریا کے راستے کے اندر غیر قانونی تعمیرات کرتے ہیں، ان پر کریک ڈاؤن کرنے کی بجائے اس غفلت اور نااہلی کی وجہ سے اس سال ہمیں پہلے سے زیادہ تباہی دیکھنے کو ملی ہے۔ اور اسی پر میں کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے وہاں کے لوگوں کے لیے عذاب ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ قدرتی آفت ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی قوم ظلم اور نافرمانی کے اندر اور گناہوں کے اندر حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وارننگ کے طور پر قدرتی آفت کا عذاب ان پر بھیجتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ پر یہاں پر انتہائی ادب کے ساتھ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ تباہی جو کہ خود انسان کی اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کسی شخص پر آئے، کیا اس کو اللہ کا عذاب کہنے کا ہمیں حق حاصل ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ 100 لوگ مل کر سمندر کے اندر چھلانگ لگائیں جن کو تیرنا نہ آتا ہو، اور جب ان کی موت آ جائے تو باہر کھڑے لوگ یہ کہیں کہ یہ ان پر اللہ کا عذاب ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ ڈوب گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور جو شخص بھی دنیا کے اندر اسباب اختیار کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر کافر یا پھر کسی بھی مذہب کا ماننے والا یا پھر کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا، اس کا دنیا کے اندر انجام یا اسباب ڈیسائیڈ کریں گے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص لائف جیکٹ پہن کر سمندر کے اندر یا پھر پانی کے اندر چھلانگ مارے گا تو وہ بچ جائے گا، لیکن اگر اس کو پہن کر نہیں مارے گا تو ڈوب جائے گا۔ سمپل از دیٹ۔ دنیا میں مسلسل موسموں کی شدت، کبھی تیز ہوائیں، بادلوں کا پھٹ کر سیلاب لانا، شدید گرمی اور دنیا میں بدلتے ٹیمپریچر ہم انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ہم نے زمین پر موجود جنگلوں کے درخت کاٹ کاٹ کر ان کا صفایا کر دیا، ہم نے فیکٹریوں کے دھوئیں سے، ٹرانسپورٹ کے دھوئیں سے اور کوڑے سے آسمان کو لال کر دیا، اور اس کی وجہ سے قدرتی بارش کا سائیکل ڈسٹرب ہوا۔ جہاں پر پہلے بارشیں نہیں ہوتی تھی وہاں پر شدید برسنے لگی، اور جہاں پر مسلسل ہوا کرتی تھی وہ علاقے شدید گرم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل کر سمندر کی سطح کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، سیلاب بڑھ رہے ہیں اور دنیا بھر کے موسم بدل رہے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا بلکہ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اس میں قصور سارا کا سارا ہمارا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی غلطی مان کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس کو اللہ کا عذاب کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ جب مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر سیلاب آیا وہاں پر بے حیائی ہو رہی تھی، وہاں پر گناہ ہو رہے تھے، تو مولانا صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ارب پتی سیاستدان، کسی بڑے جاگیردار، کسی حرام خور وزیر کا پورا خاندان اس سیلاب کے اندر ڈوب گیا ہو؟ بالکل نہیں سنا ہوگا، بلکہ یہ سنا ہوگا کہ ہمیشہ اس سیلاب کے اندر وہی لوگ بہتے ہیں جو کہ کمزور ہیں، جو غریب ہیں، جو کہ اپنی حلال کمائی سے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، اور اس سیلاب کے اندر کسی امیر کا نہ کوئی محل بہتا ہے اور نہ کوئی جائیداد۔ سو لاجیکلی اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ آفات آ رہی ہوتی تو بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے اور کلفٹن جیسے علاقے سب سے پہلے ڈوب جاتے، کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ بے حیائی ہو رہی ہے، وہاں پر سب سے زیادہ سیلاب آتے، سب سے زیادہ زلزلے آتے اور سب سے زیادہ تباہی ہوتی۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ڈھیل دیتا ہے، اپنی اجازت سے سب کچھ کرنے دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کو پکڑ لے گا۔ دنیا کے اندر ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی سزا دنیا کے اندر ملتی ہے، مثال کے طور پر ماں باپ کا دل دکھانا، کسی کا ناحق قتل کرنا، کسی شخص پر ناحق ظلم کرنا، کیونکہ اس کے بعد اس انڈیویجول شخص پر عذاب آتا ہے، نہ کہ پوری کی پوری سوسائٹی پر۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی دن پہلے لاہور کے ڈیفنس کے علاقے کے اندر ایک ٹرانسجنڈر پارٹی ہوئی جس کے اندر بے شرمی کی تمام حدوں کو پار کیا گیا، لیکن وہاں پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا۔ دن رات لائیو سٹریم پر بے حیائی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا ایپس کھول کر دیکھیں تو ہر طرف بے حیائی نظر آتی ہے، سود پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر آج کل جوئے کو بھی نام بدل بدل کر پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کون سا ایسا کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور مسلمان منع کیا ہو لیکن آج ہم لوگ نہ کر رہے ہوں؟ اور اللہ پاک تو قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر وہ انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں پکڑنا شروع کرے تو دنیا کے اندر ایک انسان بھی باقی نہ رہے، پر اس نے اس تمام حساب کتاب کے لیے قیامت کا دن مختص کیا ہے، جس دن کسی کو بھی کوئی امان نہیں ہوگی۔
میرے انتہائی محترم اور قابل احترام مولانا طارق جمیل صاحب، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے بلکہ خود ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ آج بھی اس علاقے کے اندر جنگلات کو بے دریغ کاٹا جا رہا ہے، حرام کی کمائی ہو رہی ہے اور دریا کے کناروں پر غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں اور دریا کے راستوں کے اندر پلازوں اور کوٹھیوں کو تعمیر کر دیا گیا ہے۔ ڈیم بنانے کی بجائے قرضے لے کر حکمرانوں نے اپنی تجوریاں بھر لی ہیں، لیکن ان پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور جب بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کرپٹ عمرہ کی بجائے بارش کا پانی راستہ نہ ملنے کی وجہ سے غریبوں کی بستیوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک بار بار فرماتا ہے کہ ظلم سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن جب بھی یہ آفات آتی ہیں تو سب سے پہلے مظلوم کو بہا کر لے جاتی ہیں اور ظالم محفوظ رہتے ہیں۔ ہماری موجودہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ ہمارے بینکوں کے اندر سود کھلے عام جاری ہے، کاروبار سود پر مبنی ہے، کھیلوں کے اندر جوا معمول بن چکا ہے، مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر جوا کو پروموٹ کر رہے ہیں، کمزور کا حق دبایا جا رہا ہے، طاقتور ظلم کر رہا ہے اور معاشرے کے اندر ہر وہ کام عام ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ پر اللہ نے دنیا کے اندر ہر گناہ کی فوری سزا نہیں رکھی، کیونکہ اگر کوئی سود کھائے گا تو فوراً حادثے کا شکار نہیں ہو جاتا، اگر کوئی شراب پیے تو لازمی اس کو دنیا کے اندر فالج نہیں ہوتا، اگر کوئی جھوٹ بولے تو فوراً سے مفلوج نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ اگر کوئی شراب یا پھر سود کے کاروبار سے مالدار ہے تو وہ دنیا کے اندر کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو غیر مسلموں کو بھی بہت دیا ہے، پر اس حرام کی کمائی کی وجہ سے اس پر دنیا کے اندر کوئی عذاب نہیں آتا، کیونکہ وہ شخص آخرت کے اندر اپنے ہر ایک اعمال کا جواب ضرور دے گا۔ ان لوگوں کے لیے یہ محلات اور جائیدادیں دراصل دنیا کا دھوکہ ہیں جن کی آخرت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ اصل اور حتمی حساب کتاب صرف قیامت کے دن ہوگا، وہاں پر ایک ایک انسان کے نیک و بد اعمال کا پورا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب جب یہ فرماتے ہیں کہ سیلاب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے تو دراصل وہ اصل مجرموں کو چھپاتے ہیں اور اس کا الزام یہ غریبوں پر ڈالتے ہیں، اور اصل مجرم ہے یہ حکمران طبقہ اور سرمایہ دار نظام۔ اب میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، بلکہ میرا حسن ظن ہے کہ ان کو اصل حقیقت کا نہیں پتہ۔ اب یہاں پر مجھے ایک مشہور جرمن فلاسفر اور انقلابی کارل مارکس کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ریلیجن از دا افیم آف پیپل، مذہب کے ماننے والے لوگ اپنی کم علمی یا پھر جہالت کے اندر لوگوں کو اصلی مسائل سے غافل کر دیتے ہیں اور ان پر آنے والی غربت اور آفت کو ان کا مقدر کہہ کر صبر کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی ایک ٹرک کو حکمران طبقہ مذہب کو استعمال کر کے غریب عوام کو صبر اور برداشت کی تلقین کرتا ہے اور خود کرپشن کر کے اپنے محلات اور ہر سہولت کو حاصل کرتا ہے تاکہ غریب اور محروم لوگ اپنے حقوق کے لیے کبھی بھی کھڑے نہ ہو سکیں اور اس غریبی اور محرومی کو صرف اپنا مقدر کہہ کر برداشت کریں۔ مارکس کا کہنا تھا کہ یہ نشہ ان کو وقتی طور پر سکون تو دیتا ہے لیکن کبھی بھی ان کے مسائل کو حل نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر میری مراد مذہب سے نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیمات کو غلط پیش کرنے سے ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کنفیوژن پھیلتی ہے اور لوگ اپنے مسائل کے لیے اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سیلاب دراصل 3 چیزوں کا نتیجہ ہے، یعنی انوائرمنٹ کی تباہی، حکومتی نااہلی اور کرپٹ نظام۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے اس کو قدرت پر ڈال کر اس کو عذاب کہنے کی بجائے ہمیں اپنی غلطیوں کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر آواز اٹھانا چاہیے تاکہ اس کا ازالہ ہو سکے۔ اور جب تک ہم اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں تو اس کا حل نکالنے کی بھی کوشش کیوں کریں گے؟ اور جب اس کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہر سال یہی تباہی اور اس سے بڑھ کر تباہی ہماری منتظر ہوگی، اور یہی سب کچھ پچھلی کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔